نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان مسيلمة بن حبيب الحنفي من بني حنيفة بيمامة ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم ظاهرا فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإن الأرض نصفها لنا ونصفها لقريش فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة كذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ یہ جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس حدیث مبارکہ میں مسیلمہ کذاب کے بارے میں ہے کہ یہ مسیلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا اور اس خط میں اس نے یہ لکھا کہ مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کے نام، زمین کا آدھا حصہ ہمارے لیے اور زمین کا آدھا حصہ جو ہے وہ قریش کے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب دیتے ہوئے اس کو دوبارہ یہ جواب میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسیلمہ کذاب کے نام۔ زمین تو اللہ ہی کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ وارث بنا دیتا ہے اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ یہ جو میں نے حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے، اس حدیث مبارکہ میں جو مسیلمہ کذاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین اور لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو اس شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا، اور اس خط میں اس نے یہ بات لکھی کہ یعنی مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کے یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہا، اللہ کے نبی اس نے کہا، یعنی اللہ کے نبی کا جو ہے یہ خط آ رہا ہے، یعنی اس نعوذ باللہ اس نے اپنے آپ کو یہ بات کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کی طرف، یعنی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط، یعنی زمین کا آدھا حصہ ہمارا ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ قریش کا ہے۔ یعنی اس نے یہ بات کی کہ یعنی اس کا مطلب اس کا یہ بنا کہ یعنی آپ نبوت کا کچھ حصہ مجھے دے دیں اور کچھ حصہ آپ رکھیں۔ یعنی اس نے یہ بات کہی کہ میں جو ہے ایمان تب لاؤں گا، اس نے یہ شرط رکھی کہ میں ایمان لے آتا ہوں، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جو ہے نبوت میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ مجھے بھی دے دیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اس کا نام جو ہے اللہ کے رسول کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف جو ہے میں خط بھیج رہا ہوں، اور کذاب اس کا نام نہیں تھا بلکہ کذاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا کیونکہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب یعنی جھوٹا کہا کہ یعنی یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب یعنی کوئی نبی ایسا نہیں آئے گا کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، کوئی نئی رسالت لے کر آئے گا، بلکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میرے بعد کوئی نیا دین، نئی شریعت، نئی رسالت کوئی نہیں آئے گی۔ جو بھی تھا وہ سارا کچھ یعنی میرے ہونے تک ختم ہو چکا ہے۔ آیت میں آیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو نبی ہوتے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ کوئی نبی اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اگر نبی ہوتا بھی تو عمر ہوتا، یعنی اس کا مطلب یہی بنا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی اگر ہونا ہوتا تو عمر بنتا نبی، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی بھی اگر آئیں گے تو وہ اپنی شریعت لے کر، اپنی کتاب لے کر نہیں آئیں گے، بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی لے کر آئیں گے اور وہ امت محمدی بن کر آئیں گے، وہ اپنی شریعت نہیں لے کر آئیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی تا قیامت تک رہے گی اور تا قیامت تک
آباد رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس نے اور زیادہ اس پر جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے پھر جو ہے اس کے لیے جنگ رکھی، جس کے خلیفہ جو بنائے گئے تھے، امیر بنائے تھے، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ امیر بنایا گیا، اور ان کو اس شخص کے ساتھ، یعنی اس شخص کے قتل کے لیے، اس شخص کے لیے جنگ رکھی گئی، اور اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ جس میں 700 حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور بھی بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اور اس شخص کو یہ شخص بعد میں مرتد ہو گیا، اور جو ہے اس کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنی خنجر سے قتل کیا تھا، اور اس کو واصل جہنم بھیجا تھا۔ یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس وقت یہ شخص حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ جو ہے اسلام سے خارج تھے۔ بعد میں جب یہ اسلام لے آئے تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے سب سے بہترین جو کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ اس حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو جو ہے اپنی خنجر سے قتل کیا، اور انہوں نے بعد میں یہ بات کہی کہ میری خنجر سے ایک اللہ کا محبوب جو ہے وہ شہید ہوا ہے، اور ایک جو اللہ کا دشمن جو ہے، نبی علیہ السلام کا دشمن جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو ہے وہ میری خنجر سے قتل ہوا ہے اور واصل جہنم ہوا ہے۔ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے شہید کر دیا تھا، اور ایک یہ مسیلمہ کذاب ہے جس کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جنگ یمامہ کے دوران اپنی خنجر سے قتل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 لوگوں نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک تو کہتے ہیں یہ مسیلمہ کذاب تھا، ایک ہے طلیحہ جو ہے یہ ایک شخص تھا، اس نے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور تیسرا ہے اسود عنسی۔ حضرت طلیحہ اسدی جو ہے یہ بعد میں جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے اسلام کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا، اور انہوں نے اپنے تمام کیے پر توبہ کر لی تھی۔ اور ایک اور عورت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس عورت کا نام تھا سجاح بن حارث۔ یعنی یہ جو سجاح بن حارث تھی، اس عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے جا کر مسیلمہ کذاب سے شادی بھی کی۔ بعد میں اس عورت نے، یعنی سجاح بن حارث جو عورت تھی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس نے مسیلمہ کذاب سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور آخر میں جا کر اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ 2 شخص ہیں جنہوں نے، ایک یہ سجاح بن حارث اور طلیحہ اسدی، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اور باقی رہی بات مسیلمہ کذاب، یہ جنگ یمامہ میں قتل ہو چکا تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، اور اسود عنسی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ تو یہ 4 ایسے شخص ہیں جنہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران ہی، اور عورت نے جو ہے تھوڑا سے عرصے بعد ہی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہی تھے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، کہ میری جو ہے امت میں 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج اگر ہم اپنے جو ہے معاشرے میں آگے پیچھے نظر دوڑائیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہے مرزائی کہلاتے ہیں، اور وہ قادیانی کہلاتے ہیں، اور خاص طور پر محمد بن غلام مرزا کا نام آتا ہے کہ یہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، اور ان کی بات ماننے والے کو، یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کہ جو بات مانتا ہے اس کو قادیانی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ 30 جھوٹا دعویٰ کرنے والے، یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے
پیدا ہوں گے اور دعویٰ کریں گے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اس بات پر یعنی ختم نبوت پر انہوں نے تحفظ کیا، اس پر نگرانی کی اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور مسیلمہ کذاب کے جو ہے نا فوراً اس کو واصل جہنم کیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی کہ انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ واقعات شروع ہو گئے تھے، اور صحابہ کرام نے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم النبیین والا جو لقب تھا اس کا تحفظ کیا ہے، اور ہمارے جو ہے علماء بھی اگر دیکھا جائے آج بھی کئی لوگ ہیں جو ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ختم نبوت زندہ باد۔